السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس آف مائنڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں۔ اسٹریس مینجمنٹ کی بات کرتے ہوئے تھوڑی سی بات ہم اور آگے بڑھائیں گے۔ ہم نے بات کی کہ گمان ہماری زندگی میں کچھ کم ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں سکون آ سکتا ہے، اور یہ خلا جو ہماری زندگیوں میں پیدا ہو گیا ہے بہت زیادہ گمان کرنے کی وجہ سے، وہ پر ہو سکتا ہے۔ دراصل یہ خلا ہی بے سکونی ہے، اور ہم سب سکون چاہتے ہیں، ہیپینس چاہتے ہیں، خوشی چاہتے ہیں، پیس چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے کچھ اور ٹپس آج ہم اس پہ مزید بات کریں گے۔ سچویشن آنے پہ ہمارا اپنا رویہ کیسا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا۔ جو ویکر پرسنالٹی ہوتی ہے، جو کمزور شخصیت ہوتی ہے، وہ سچویشن آنے پہ بہت جلدی گر جاتی ہے، اپنے آپ کو ختم کر لیتی ہے، یا اپنے آپ کو مزید کمزور کر لیتی ہے۔ یعنی اس سچویشن کے ساتھ ہی وہ لوگ بہہ جاتے ہیں جو کہ ویک ہوتے ہیں، جبکہ اسٹرانگ لوگ اس سچویشن کا ڈٹ کے مقابلہ بھی کرتے ہیں اور اچھے وقت کا انتظار بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر تنگی کے ساتھ آسانی رکھی ہے۔ ہم نے بہت سی چیزوں میں زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے رہنمائی لینی ہے، اسی سے گائیڈنس لینی ہے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگیوں میں نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، اور ہماری آخرت بھی سنورتی جائے گی۔ ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی میسر آئیں گی اور آخرت کی بھی۔ ہم بات کر رہے تھے اسٹریس کی۔ اسٹریس کو مینج کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں گائیڈنس چاہیے، رہنمائی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے، درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے۔ اور سن لو کہ وہ دل ہے۔ تو یہ دل وہ آرگن ہے باڈی کا جو اگر صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جائے، درست ہو جائے۔ تو اس کی درستگی بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم نے بات کی تھی کہ کچرا جمع نہیں ہونا چاہیے ہمارے مائنڈ میں۔ اسی طرح سے سچویشن آنے پہ ہمارا جو رسپانس ہوتا ہے وہ بھی اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جتنا ہمارے مائنڈ میں کچرا جمع ہوتا ہے، نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں، وہی نکل کر باہر آ جاتی ہیں، اعمال کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ وہ جو اندر سب کچھ چل رہا ہوتا ہے انٹرنل کنورسیشن، وہی باہر آ جاتی ہے، زبان پہ آ جاتی ہے، یا غصہ اور غم ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم کوئی الفاظ کہتے ہیں کسی کو اور وہ خراب ہوتے ہیں، اور ہمیں بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیا کہہ دیا، تو وہ لفظ جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہم نے اتنا کچھ سوچا وہ کیا تھا؟ وہ دراصل وہ تھا جس سے آپ کا اپنا سکون بھی گیا۔ آخرت تو جو ہے وہ تباہ ہوتی ہے انسان کی بدگمانیوں سے، کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ بدگمانیاں اکثر غلط ہوتی ہیں، لیکن سارے ہی گمان غلط نہیں ہوتے۔ جیسے اللہ سے اچھا گمان ماننا، ہم سب کو معلوم ہے حدیث کا مفہوم کہ اللہ سے جیسا گمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے، اور اللہ سے اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت سی غلط چیزوں کی وجہ سے ہمارے اپنے اعمال، ہماری اپنی غلط سوچوں کی وجہ سے اعمال غلط ہوتے جاتے ہیں، رویے غلط بنتے جاتے ہیں، اور ہمیں ایٹیٹیوڈ کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسا ایٹیٹیوڈ ہے جس کی وجہ سے ہماری آخرت بھی تباہ ہو رہی ہے اور ہماری زندگی بھی۔ جب ہم سکون کی بات کرتے ہیں یا اسٹریس کی بات کرتے ہیں، جو دباؤ ہمیں لوگوں سے مل رہا ہے یا سچویشن سے مل رہا ہے، تو اس کو ہم کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں یا مینج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کسی ریسیپشنسٹ کا رویہ، جو کسی بھی جگہ کے ریسیپشنسٹ ہوتے ہیں، استقبالیہ پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کا رویہ آپ دیکھا کریں، ان سے آ کے لوگ کسی بھی طرح بات کریں، لیکن ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اسمائل ہوتی ہے، اور ان کی بات میں نرمی ہوتی ہے۔
کیونکہ وجہ کیا ہے، ان کو سیلری چاہیے، وہ جو کام کر رہے ہیں اس کام کے ساتھ سنسیئر ہیں، انہیں پتہ ہے یہ کام کس طرح سے پرفارم کرنا ہے۔ اسی طرح سے آپ مارکیٹنگ کے شعبے میں لوگوں کو دیکھ لیں، وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، ان کا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، لوگ ان کو فون کرنے پہ کتنی ہی باتیں سنائیں۔ اگر ٹیلی مارکیٹنگ کے شعبے میں آپ لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ کال کرتے ہیں، آگے سے دوسرا شخص میٹنگ میں ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے آپ نے اس وقت کال کی، آپ کو بعد میں کال کرنی چاہیے، یا میں آپ کی بات نہیں سننا چاہتا۔ کتنا ہی روڈ بیہیویئر، لیکن وہ کال کرنے والا شخص بہت نرمی سے بات کرتا ہے، بہت پولائٹنس سے، اوکے سر، سوری سر، میں آپ کو نیکسٹ ٹائم کال کر لوں گا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، کیونکہ اس کو سیلری ملے گی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخرت چھوٹی ہے صرف جو ہمیں ملنے والی ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر ہمیں یہ یاد رہے کہ میں کون ہوں، ہو ایم آئی، تو ہماری آخرت سدھر سکتی ہے اور ہماری زندگیاں بھی سنور سکتی ہیں۔ تو ہو ایم آئی، ہم کہتے ہیں کس کو نہیں معلوم کہ میں مسلمان ہوں؟ سب کو تو معلوم ہے کہ میں مسلمان ہوں، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم کون ہیں۔ آپ یہ کیا بات بتانے لگے ہیں؟ لیکن کبھی کبھی ہم سچویشن آنے پہ بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر اس رب کا ساتھ چاہیے تو بہت سی سچویشن پہ صبر بھی کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم رب کا ساتھ چاہتے ہیں، رب کا قرب چاہتے ہیں، تو رب کی دی ہوئی ہدایت پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ ایک ٹیلی مارکیٹنگ کرنے والا یا ایک ریسیپشنسٹ استقبالیہ پہ کھڑے ہونے والا تو بہت اچھا بیہیو کر سکتا ہے، ایک مسلمان اچھا بیہیو کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کا ایٹیٹیوڈ کیوں خراب ہو جاتا ہے؟ ہماری رسپانسبلٹی تو بہت بڑی ہے۔ آج سے ہم چیک کرتے ہیں ہمارے رسپانسز کیسے ہیں۔ ہم دن بھر کسی بھی سچویشن میں دیکھیں گے کہ اگر کوئی خراب سچویشن تھی تو ہم رات کو اپنے رسپانسز چیک کریں کہ اس سچویشن میں میں نے کیسا رسپانس کیا، اس سچویشن میں میں نے کیسا رسپانس کیا، اور اگر کچھ غلطی ہوئی ہے تو معافی سے کام چلے گا، اللہ کے حضور بھی معافی مانگیں اور اس شخص سے بھی، اور نیکسٹ ٹائم اس کا کام کو نہ کرنے کا عزم کریں۔ اگر کسی بھی بات پہ غصہ کر دیا ہے یا ری ایکٹ کر دیا ہے تو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، کیونکہ ایک پھولدار درخت یا پھلدار درخت کو کوئی زور سے آ کے ہلا بھی دیتا ہے تو وہ پھولدار درخت مزید پھول ہی پھینکتا ہے، پھل ہی پھینکتا ہے لوگوں کے اوپر، نہ کہ کچھ اور۔ تو ایسے ہی پھولدار درخت بننا ہوگا، پھلدار درخت بننا ہوگا، سچویشنز پہ اچھے رسپانسز دینے ہوں گے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اندر سے اسٹرانگ ہوں گے۔ اسٹرانگ بنانا ہوگا اپنے آپ کو، ایموشنلی ہیلدی بنانا ہوگا اپنے آپ کو، جذباتی طور پہ مضبوط بنانا ہوگا، اور یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اسپریچولی اسٹرانگ ہوں گے، تو روحانی طور پہ مضبوط ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا تعلق اللہ سے مضبوط تعلق ہوگا ہمارا۔ تو اس کنیکشن کو جوڑنے کے لیے نمازوں کا سہارا، عبادات کا سہارا، ذکر اللہ کا سہارا لینا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے رسپانسز کو چیک بھی کرتے رہیں گے کہ کہیں اگر ہم سے غلطی ہو رہی ہے تو وہاں پہ اسٹیبلٹی بھی دکھانی ہوگی۔